ماہ رمضان میں دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ، روزوں کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، نمازوں کی کثرت کے ساتھ ایک اور عبادت ہے جس پر عام طور سے بھارت ہی نہیں پوری دنیا بھر کے مسلمان عمل کرتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر ہم اس عمل کو کریں تو دگنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وہ عمل، وہ عبادت ہے زکوٰۃ۔ پہلے زکوٰۃ کی فرضیت پر ایک حدیث پاک، پھر قرآن کی کچھ آیتیں اور اس کے کچھ فضائل۔ حدیث پاک طویل ہے، عربی متن کو میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ مستدرک حاکم نے، بہقی نے، سنن کبریٰ نے اور المعجم الکبیر وغیرہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ حضرت عمر لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، نمازی اللہ کے ولی ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر فرض کردہ 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، خوش دلی سے حصول ثواب کے لیے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور ان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ یہ ولی سے مراد اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا، اللہ کا فرما بردار، اس کا اطاعت گزار، اس کا وفا شعار۔ یہ ولی کی ڈیفینیشن قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون۔ آپ ولی کسے سمجھتے ہیں؟ جو کوئی چمتکار دکھا دے وہ ولی، بھلے ہی وہ سال بھر نمازیں نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، حج نہ کرے، بال جو ہے وہ سر سے لے کر پیر تک بڑھا لے، دونوں ہاتھوں میں جو ہے 10-20 انگوٹھیاں پہن لے، دونوں ہاتھوں میں کڑے پہن لے، ہاں کالے پیلے یا ہرے رنگ کا ڈریس پہن لے اور کسی مزار یا گیبل شاہ بابا کے جو ہے آستانے پر بیٹھ کر چلم پھونکتا رہے، وہ فریبی ہے، دھوکے باز ہے، ولی نہیں ہوگا وہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو سنی لوگ جو ہے نا جذباتی بہت ہوتے ہیں، ایسا کوئی دکھ گیا نا تو بہت جلدی اس کے فریب میں آ جاتے ہیں۔ کوئی پہنچا ہوا دکھ رہا ہے، کہاں تک پہنچا ہوا پہلے وہ تو دیکھ، جنت تک ہے یا جہنم تک؟ جہاں وہ جائے گا تجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے جائے گا۔ گندوں کے فریب میں مت پڑو، قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ آؤ، اچھوں کے ساتھ آؤ۔ اور پھر جو اچھے ہیں قرآن نے ان کی تعریف بیان کی، ان اولیاءہ الا المتقون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ نمازی ہوں گے۔ تراہم رکعا وسجدا، تم دیکھو گے جب بھی انہیں تم دیکھو گے تو وہ تمہیں نماز پڑھتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے ملیں گے۔ وہ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم کا شکر ادا کرتے ہوئے ملیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے سجدوں کی برکت سے روشن ہوں گے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نمازی ہو، 5 وقت نمازی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فرض عبادتیں ہیں ان کی پابندی کرتا ہو، اجر و ثواب کی نیت سے روزے رکھتا ہو اور خوش دلی کے ساتھ ثواب کی نیت سے زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور ان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ بڑے گناہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہیں، 9 گناہ جو ہے اس حدیث پاک میں یہاں پر گنائے گئے ہیں، کبیرہ گناہ یہ ہیں، اور سب سے بڑا جو گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ۔ باقی گناہوں کی معافی مل سکتی، شرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، جب تک کہ بندہ توبہ کر کے پھر داخل اسلام نہ ہو جائے، پھر سے ایمان قبول نہ کرے۔ کسی مومن کو ناحق قتل کرنا کبیرہ گناہوں میں سے، جنگ میں فرار ہو جانا، وہ جو جہاد ہوتا تھا اس میں پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا، پاک دامن عورت پر گناہ کا، بدکاری کا یا زنا کا الزام لگا دینا، کسی پاک دامن پر بدکاری کا الزام لگانا گناہ کبیرہ۔ یہ حضور گناہ کبیرہ بتا رہے ہیں کہ جو شخص ان سے بچے اور اچھے اعمال کرے، نمازوں کی پابندی، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، تو وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن ساتھ میں وہ اللہ نے جن باتوں کو حرام فرمایا ان سے بچے۔ صحابی نے پوچھا کہ حرام کام کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ۔ پھر کسی مومن کا مرڈر، قتل کرنا کسی کو، جہاد سے فرار ہو جانا، یا کسی پاک دامن عورت پر بدکاری کا الزام لگانا، جادو کرنا۔ بہت سارے لوگ لگے رہتے ہیں اسی میں، نہ اس سے تمہارا کوئی فائدہ ہوگا دنیا میں نہ آخرت میں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو لگے رہتے ہیں نہ لگے رہو، تم دوسروں کے لیے کرو، تمہاری نسلیں بھرے گی۔ جو کرتے ہیں کرتے رہو، تمہارا ایمان بھی برباد ہوگا، تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی، تمہاری آخرت بھی برباد ہوگی، اور جو کانٹوں کا پیڑ جو تم بو رہے ہو نا، تو پھر آگے چل کر آم کھانے کی امید مت رکھنا کہ بھلا ہوگا تمہارے ساتھ، اس لیے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا ہی میں دیتا ہے، اور ان گناہوں میں سے ایک ہے کسی مسلمان کے لیے جادو کر کے اسے تکلیف میں مبتلا کرنا۔ کسی بندہ مومن کے لیے اگر تم جادو کے ذریعے تکلیفیں کھڑا کرتے ہو، یاد رکھو بے چینی اور بے قراری میں جب وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے مالک کی بارگاہ میں، اب میرا فیصلہ تیرے سپرد ہے، میں تنگ آ گیا علاج کرا کر، اب میرا فیصلہ تیری عدالت میں ہے۔ اور جب دعا اس کی قبول ہو جائے تو سارے جو جادوگر ہیں نا، پھر پناہ نہیں ملے گی بھاگنے کے لیے۔ یہ دنیا جو ہے سات تلک ہونے کے بعد بھی کم بڑھتی ہے جادوگروں کے لیے۔ حرام گناہ کبیرہ فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، تو مت جایا کرو جادوگروں کے پاس۔ اور فرمایا یتیم کا مال کھانا، کمزوروں کا مال کھانا، قرآن میں بھی بیان کیا۔ یہ حرام کام کیا کیا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ سود کھانا، جان بوجھ کر جو ہے اس کے کاروبار میں لین دین میں ملوث ہونا حرام۔ عبادتیں اللہ قبول نہیں فرماتا ہے، یاد رکھیں۔ 70 بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے چھوٹا گناہ ہے سود کے بارے میں ماں کے ساتھ زنا کرنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہر مومن کو بچائے۔ مسلمان کو اذیت پہنچانا، کسی کو اپنے والدین کے ساتھ برا برتاؤ کرنا، ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ کرنا، ان کو گالی بکنا، چلا کر جواب دینا، ان پر ہاتھ اٹھانا، ان کو جھڑکنا، اور بیت اللہ شریف یا روضہ رسول کی حرمت کو پامال کرنا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ ان جو گناہ یہ جو گنائے گئے ہیں، کسی کو اس حالت میں موت آئے کہ ان میں سے کسی ایک میں مبتلا ہے، اور بغیر توبہ کیے اگر مر گیا ہے، کوئی عمل اس کے کام نہیں آنے والا۔ ان میں سے کسی ایک میں مبتلا ہے اور بغیر توبہ کیے مر گیا اگر، تو کوئی عمل نہیں بچائے گا پھر اللہ کی پکڑ سے۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی بشارت و خوشخبری ہے، فرمانے رسالت ہے، جو شخص ان گناہوں سے بچتا رہے، ان گناہوں سے جو اوپر ابھی گنائے گئے، بچے ان گناہوں سے، اور نمازیں قائم کرتا رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بشارت ہو اس کے لیے، وہ صرف جنت میں نہیں ہوگا بلکہ وہ جنت میں، حضور فرماتے ہیں، وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔
جو ان گناہوں سے بچے، نمازوں کی پابندی، روزے، حج، زکات کرتا رہے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ صرف جنت میں نہیں بلکہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، امام الانبیاء کے ساتھ ہوگا۔ جس کے دروازوں کی چوکھٹیں حضور فرماتے ہیں سونے کی بنی ہے، حضور فرماتے ہیں جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا، اور ایسا محل ہوگا کہ جس کے دروازوں کی چوکھٹیں سونے سے بنی ہوئی ہیں۔ تو جو چوکھٹ ہی مکان کی جب سونے سے بنی ہو تو اندر پھر جو انعامات ہوں گے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام حاکم طبرانی نے روایت کیا ہے۔ زکات مالی عبادت جو خالص مال کے ذریعے ادا کی جاتی ہے، پیسوں کے ذریعے ادا کی جاتی ہے، اور پھر اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہے۔ زکات کی فرضیت کا جو فلسفہ ہے، یعنی کیوں فرض کی گئی زکات، تو آپ جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان پر غور کریں۔ مسلمان تو مانتے ہی ہیں، جو نان مسلم ہیں، جو اسلام کے لیے اپنے دلوں میں کدورت و عداوت رکھتے ہیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے اسلامی تعلیمات پر اگر غور کریں اور جانیں سمجھیں کہ اسلامی تعلیمات میں کیا ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے کون سے فائدے ہیں اسلامی احکامات میں، تو جو لوگ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایمان کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ہماری عبادتیں ہمیں عاجزی سکھاتی ہے، دلوں میں خلوص پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ سے قریب کرتی ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہماری عبادتیں ہمیں سکھاتی ہیں، بھوکوں کی بھوک کا، پیاسوں کی پیاس کا، ننگوں کے ننگے بننا ہمیں احساس دلاتی ہے ہماری عبادتیں۔ روزہ یہی تو کرتا ہے، آپ کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، جو غرور بھرا ہے، جو تکبر و گھمنڈ بھرا ہے، بھیجے کے اندر روزہ اسے باہر کرتا ہے، اور آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے ساتھ ساتھ جو صالحین ہیں نا ان کی صفوں میں لا کر کھڑا کرتا ہے روزہ۔ لعلکم تتقون، اللہ فرما رہے ہیں ان کو متقی بناتا ہے روزہ۔ یہ عبادتیں جو ہے نا ان کے اسباب دیکھیں، ان سے نکلنے والے سبق کو دیکھیں، کیا فائدہ دیتی ہے ہماری عبادتیں۔ بتاؤ ظالموں کو، جب ہماری عبادتیں ہم کرتے ہیں، کسی کو اذیت نہیں پہنچاتے، ہمارے مسجدوں کے باہر اگر ایک خدا کو نہ ماننے والا بھی بیٹھا ہو تب بھی وہ مسجدوں کے سامنے سے اپنی جھولی بھر کر لے کر جاتا ہے۔ ہماری عبادتیں، ہمارے تہوار، ہمیں تمہارے عبادت خانوں پر، مندروں پر پٹاخے پھوڑنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہمارے تہوار، مسلمان اپنے تہوار مناتے ہوئے تمہارے بت خانوں کے سامنے اللہ اکبر کے نعرے نہیں لگاتے، ہلگن بازی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہماری عبادتیں ہمیں انسانیت سکھاتی ہیں۔ ہاں، ہماری عبادتیں ہمیں انسانیت سکھاتی ہیں۔ یہ فرق ہے ہماری عبادتوں میں اور غیروں کی عبادتوں میں، اور ہم بات کریں گے اس موضوع پر کھل کر انشاءاللہ عید کے دن۔ درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ یہ کیسے تمہارے تہوار ہیں جو بغیر مسلمانوں کے ساتھ مار دھاڑ کیے، بغیر مسجدوں کے پاس نعرے بازی کیے اور مسجدوں کے پاس ہلگن بازی کیے بغیر تمہارے تہوار ہی نہیں ہوتے؟ یہ کیسے تمہارے تہوار ہیں؟ ذرا ہمارے دیکھو، ہم تو دشمن کو بھی گلے لگاتے ہیں، ہم دشمنوں کو گلے لگاتے ہیں، ہم دشمنوں کو بھی مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ ہماری مسجدوں کے باہر کھڑے رہنے والے کا مذہب نہیں دیکھا جاتا، دھرم نہیں دیکھا جاتا، بغیر دھرم دیکھے ہی اس کی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ تو عبادت جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ سے بھی قریب کرتی ہے، اللہ کے بندوں سے بھی قریب کرتی ہے، اور انہیں عبادتوں میں زکات، اسلامی معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، مفلسی اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے، بے روزگاری،
فقر و فاقہ کی وجہ سے کسی کو آتمہتیا نہ کرنا پڑے، امیری اور غریبی کا، کالے اور گورے کا، عربی اور عجمی کا فرق ختم ہو جائے، مسلمان کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، وہ روزگار کی فکر سے آزاد ہو کر، کاروبار کی فکر سے آزاد ہو کر، بچوں کی پرورش کی فکر سے آزاد ہو کر وہ سچا خدائے وحدہ لا شریک کا پرستار اور عبادت گزار بن جائے۔ یہ ہے زکوٰۃ کا فلسفہ۔ اور پھر اس پر اللہ نے جو اجر و ثواب رکھا ہے بے مثال، یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 پارہ 3 رکوع 5 کی بالکل پہلی آیت، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ رب فرماتا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ينفقون اموالهم في سبيل الله، جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک دانہ زمین میں بویا، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ ایک دانہ جو ہے آپ نے زمین میں بویا اور جب وہ باہر نکلا تو 7 الگ الگ بالیوں کے ساتھ، 7 شاخوں کے ساتھ، جیسے وہ گیہوں کی بالی ہوتی ہے نا، اور پھر رب فرماتا ہے ہر ایک کے اندر 100 دانے، ایک ہی لگایا آپ نے، لیکن جب وہ باہر نکلا تو پھر کس شان کے ساتھ کہ اس کے اندر 7 الگ الگ بالیاں، شاخیں، پھل، اور ہر ایک میں پھر 100 دانے۔ انار کو دیکھا ہے آپ نے کیسا بھرا ہوا رہتا ہے اندر سے، وہ کس کی قدرت، کون دیتا ہے؟ گیہوں کا ایک دانہ آپ نے بویا ہے، جب وہ باہر نکلا تو رب فرما رہا ہے کہ اب وہ 7 بالیاں لے کر نکلا اور ہر ایک میں 100 دانے۔ تو یہ مثال دے کر اللہ سمجھا رہا ہے اپنے بندوں کو کہ جو تم ایک دیتے ہو اللہ وہ 700 کر کے تمہیں لوٹاتا ہے، وہ 700 کر کے تمہیں لوٹاتا ہے۔ اور یہ بھی اینڈ نہیں ہے کہ 700 پر بات ختم ہو گئی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے، اللہ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا۔ حضور فرماتے ہیں بندہ جو صدقہ دیتا ہے نیت کے ساتھ اس کا ثواب بڑھتا جاتا ہے، نیت کے ساتھ ساتھ اس کا ثواب بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتنا بڑھتا ہے کہ ایک مٹھی جو یا اناج کا ثواب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پہاڑ کے برابر مال خرچ کرنے پر عطا فرماتا ہے۔ ایک مٹھی کا ثواب اتنا کہ کسی نے احد پہاڑ کے برابر جو ہے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، اتنا جو ہے وہ نیت کے ساتھ اس کا اجر بڑھتا جاتا ہے، ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ لہذا اور پھر قرآن میں ڈرایا بھی ہے ان لوگوں کو جو مالدار ہیں، مالک نصاب ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ ان کو ڈرایا بھی ہے جن کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، تجارت کا مال ہے، یا بکریاں ہیں، گائے ہیں، اونٹ وغیرہ ہے، اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، تو یہ جو سونے چاندی وغیرہ جو ہے نا، اللہ قرآن میں اللہ فرما رہا کہ ان کو قیامت کے دن پگھلا کر جو ہے نا پھر اس سے پیشانیوں کو داغا جائے گا، یا وہ سونا جو ہے وہ گنجے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا جو لپٹ جائے گا تمہاری گردنوں سے، معذرت ان کی گردنوں سے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور پھر وہ ان کو ڈس کر کہے گا میں تمہارا وہ مال ہوں جو تم نے بچا کر رکھا تھا اور جس کی تم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ تو قرآن نے ڈرایا بھی ہے، جہاں فائدے گنائے وہاں نہیں دینے والوں کو ڈرایا بھی ہے، ڈرو۔ اور یہ ایسا ڈر نہیں ہے جو کوئی ظالم کسی کو ڈراتا ہو، یہ باپ جو ہے اپنے بچوں کو ڈراتا، بل یہ حقیقت ہے۔ اچھا پھر یہ بھی نہ خیال کریں
کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال ہمارا کم ہو جاتا ہے، یہ بھی خیال نہ کریں۔ اللہ کا کرم دیکھیں آپ امت محمدیہ پر، اگلی امتوں پر جو زکوٰۃ تھی وہ بہت زیادہ تھی، 10%، 10واں حصہ دینا پڑتا تھا۔ پچھلے ہفتے ایک مقرر صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے نا آپ کو قارون کے بارے میں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ 2.5%، 40واں حصہ نہیں، 10واں حصہ تھا حضرت موسیٰ کی قوم پر کہ 100 میں سے 10 روپے دینا ہے، اور آپ کو کیا دینا ہے 100 میں سے 2.5%، 40واں حصہ صرف 2.5 روپے ہے۔ اور اس کا فائدہ مراد مصطفیٰ جناب سیدنا فاروق اعظم کی زبان سے سنو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے نہ وہ سمندر میں ڈوب سکتا ہے نہ وہ خشکی میں جل سکتا ہے، اور فرمایا کہ جو ڈوبتا ہے یا جلتا ہے یا جن گھروں کو جلا دیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ اس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی۔ مجال ہی نہیں ہے اللہ کی ذات سے۔ ایک واقعہ ہے، بالکل ایک دنگوں میں مارکیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، ایک حاجی صاحب کو لوگ ڈرا رہے ہیں کہ مارکیٹ میں آگ لگی پڑی ہے، آپ بھی جاؤ دیکھو۔ کہا مجھ کو ڈر نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اس مال کی ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ دی ہے اور اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کہا مجھ کو نہیں ہے ڈر، اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اور جب جا کر دیکھا اوروں کی دکانیں جلی پڑی ہیں، ان کا کارخانہ سلامت۔ یہ ریئلٹی ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا یہاں پر ممبر رسول کے پاس مسجد میں بیٹھ کر۔ اللہ بچاتا ہے اس مال کو۔ زکوٰۃ کا مطلب، اس کی جو لغت ہے ڈکشنری میں دیکھیں، زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا۔ یہ آپ کے مال کو پاک کر دیتا ہے، لہذا اللہ نے دیا ہے تو دیں۔ اور کہاں دیں قرآن نے وہ بھی بتایا، انما الصدقات للفقراء۔ درود پاک پڑھنے محبت کے ساتھ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ۔ 2-3 منٹ اور لگیں گے، میں اپنی بات مکمل کر دوں۔ زکوٰۃ پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ سورہ توبہ میں نے کھول کے رکھا ہے، دیکھیں تفسیر صراط الجنان سورہ توبہ کھلی ہوئی ہے، اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، 10ویں پارے میں آپ جا کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 چیک کریں، لکھا ہوا انما الصدقات للفقراء۔ زکوٰۃ کس کو دینا ہے وہ بھی سن لو آپ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ زکوٰۃ دو۔ 8 قسم کے لوگ گنائے ہیں، جلدی جلدی سنتے جائیں۔ پہلا فقیر، للفقراء، فقیروں کو۔ فقیر سے مراد شرعی فقیر، جس کے پاس نصاب کے برابر مال نہ ہو۔ چاندی کا نصاب بنتا ہے 52.5 تولہ، ٹھیک ہے، 52.5 تولہ مارکیٹ میں قیمت دیکھیں آپ، ابھی گوگل پہ سرچ کرنے ابھی مل جائے گی، 25-30 ہزار روپے کے آس پاس اس کا نصاب بنے گا چاندی کا۔ جس کے پاس اتنے ہیں وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ قرض دار ہے تو لے سکتا ہے کہ قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے اور سونا چاندی بیچ کر بھی نہیں چکا پائے گا تو وہ لے سکتا ہے۔ مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شرعی فقیر ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو تو اس کو دوسرے وقت کے لیے مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ والمساکین، مسکین، وہ مومنین مومنات جن کے پاس رہنے کو چھت بھی نہیں ہے، فٹ پاتھ پر زندگی جو گزارتے ہو، کچھ نہیں ہے جن کے پاس۔ والعاملین، اسلامی ریاستوں میں جو ٹیکس جس طریقے سے بھارت میں وصولا جاتا ہے، اسے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، اس کے لیے عاملین مقرر کیے جاتے ہیں، کام کرنے والے، ان کو دیں۔ گردن چھڑانے کے لیے، وہ جو غلامی کا دور پہلے ہوتا تھا نا کہ زندگی بھر کے لیے کوئی غلام ہوتا تھا اور اس کا مالک اس کو کہہ دیتا تھا کہ اتنے اتنے پیسے دے دو میں تم کو آزاد کر دوں گا، اس کو دے سکتے ہیں۔ قرض دار ہے اگر کوئی، اور جو بغیر کسی گناہ کے قرض میں مبتلا ہوا، 2 نمبر ہی کر کے ہوا ہے تو مت دو، ہے نا، 2 نمبر ہی کر کے ہوا ہے تو مت دو۔ گھر میں 50,000 نہیں ہے، بیٹی یا بیٹے کی شادی میں 5 لاکھ لگائے مت دو قرض۔ جو کسی بیماری کی وجہ سے کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا، ایسے میں وہ قرض دار ہو گیا ہے تو اس کو دے سکتے ہیں آپ۔ مجاہدین پر، اسلام کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہوں وہاں پر۔ ابن سبیل، وہ مسافر جو پردیس میں ہیں اور
اس کے پاس کچھ نہیں بچا ہے گھر تک پہنچنے کے لیے. لیکن آج کل تو فون پے اور گوگل پے نے ڈیجیٹل زمانے نے سب کچھ آسان کر دیا. آپ کہیں بھی رہو سب پہنچ جائے گا آپ تک. یہ آج جو ہے الگ الگ اس کی تفصیل، اور آپ جو ہے یہ جو ہو رہی ہے ریکارڈنگ، اس کے پچھلے سال کے بیان میں ساری تفصیل کے ساتھ ہم نے گفتگو کی ہے. وہاں جا کر آپ اور یہ تفصیل جو ہے دیکھ سکتے ہیں. مدارس میں جو مدارس کے لیے لوگ آتے ہیں، مدارس میں یہاں گنایا تو نہیں گیا ہے، لیکن جدید جو علماء کرام ہیں ان کا فتویٰ یہ ہے کہ آج کے دور میں ایسا کوئی سخی، سیٹ، لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، جو بھی پتی ہو، ہاں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے خرچ سے مدرسہ چلا دے، اپنے خرچ سے مدرسہ چلا دے، بچوں کے رہنے سہنے کا انتظام کر دے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دے. ایسا کوئی نہیں ہے. اور اتنی تعلیمی بیداری کہاں مسلمانوں میں؟ اسکول اور کالجوں میں ڈونیشن کے نام پر لاکھوں دیتے ہیں اور پوچھتے بھی نہیں کہ کہاں لگایا وہ پیسہ. بعد میں آپ کے بچوں کے فیوچر کا کیا بنا؟ پوچھتا ہے کوئی جا کر؟ پوچھتے ہو جا کر؟ نہیں پوچھتے. اور مدرسوں کا کیا حال ہے؟ تو اب علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اب زکوٰۃ اگر نہیں لی جائے تو یہ جو اسلامی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ یا تو بری طرح متاثر ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا. اس لیے مجبوری ہے زکوٰۃ کے ساتھ مدارس کو چلانے کی. لیکن یہاں بھی دیکھو کہ مدرسہ زمین پر ہے کہ نہیں، بنا ہوا ہے کہ نہیں زمین پر. بہت سارے ایسے بھی آتے ہیں جن کا زمین پر کوئی مدرسہ نہیں رہتا، صرف کاغذوں پر رہتا ہے. سب کی بات نہیں لیکن کچھ آ جاتے ہیں. ابھی کل ہی ایک نے خبر بھیجی اور باقاعدہ کہ اس نام سے آپ کے پاس چندے والے آئے تو نہ دیں. جس گاؤں میں اس مدرسے کا ذکر کیا گیا اس گاؤں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نام کا ہمارے یہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے. تو دیکھیں آپ تحقیق کریں اور پھر دیں، جو آنکھوں کے سامنے ہے وہاں دیں. صدقہ فطر میں الجھے ہوئے ہیں کچھ لوگ، الجھو مت. اس کی جو رقم بنتی ہے صدقہ فطر کی، اس کو بھی آپ مدارس میں دے سکتے ہیں. مسئلہ اچھا، جو ہمارے یہاں اسلامی اخوت و ہمدردی کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں، مسلمانوں کے یہاں اس کا جو ہے بہت سارے مافیاؤں نے بھی فائدہ اٹھایا. جیسے الگ الگ مافیا رہتے ہیں نا، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، ایسے زکوٰۃ مافیا، انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا اس کا کہ یار چونکہ اسلام اس کی بہت زیادہ ترغیب دلاتا ہے اور بہت زیادہ اہمیت ہے، تو بہت سارے جو ہے فراڈی قسم کے لوگ جن کو میں نے آنکھوں سے دیکھا، مسلمان ہی نہیں ہیں، مسلمان ہی نہیں. اب یہاں برادری کا میں نام نہیں لینا چاہتا، مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن عورتیں ان کی برقعے میں گھوم رہی، انہوں نے داڑیاں رکھ لی ہے، قوالیاں سیکھ لی ہے، اور کہیں بھی چلے کسی مزار سے چادر مل گئی ڈال لی اس کو گلے میں. پھر کیا دیکھنا، بابا چادر دکھ گئی تو اب مسلمانوں بابا آیا. تو وہ کیا کر رہے ہیں پتہ ہے؟ جہاں زکوٰۃ آپ کی پہنچنی چاہیے وہاں نہیں پہنچ پا رہی. جو افراط و تفریط کا جو معاملہ ہے ہمارے یہاں بھارت میں، اس قدر جو ہے وہ زکوٰۃ دی جاتی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غربت ختم ہو جائے. یہی ہونا چاہیے نا کہ غربت ختم ہی ہو جائے. لیکن اگلے سال جو ہے، اس سال جو ہے 100 فقیر تھے تو اگلے سال 200 ملتے ہیں. ہر سال جو ہے بڑھتے ہی جا رہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. جہاں زکوٰۃ کا کوئی تصور نہیں، جہاں نہیں دی جاتی زکوٰۃ، آپ کو اس قوم میں جو ہے بھیک مانگنے والا کوئی نہیں ملے گا. اور جس قوم میں سب سے زیادہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، صدقات دیے جاتے ہیں، خیرات دی جاتی ہے، لوگ بند مٹھی جو ہے جو ہاتھ میں آتا اٹھا کر دے دیتے ہیں، وہاں بھکاری بڑھتے ہی جا رہے ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو کیوں؟ یہ اس لیے کہ وہ بیٹھے بیٹھائے مل رہا ہے نا. ایک سائیکل پہ ایک کو بیٹھا دیا اور بھونپو لگا دیا ساتھ میں، اس سے بڑا کمزور اور اس سے بڑا کوئی ہے نہیں دنیا میں، دیکھو سبھی سیکھو. تو یہ میرے سخت الفاظ ہیں اور میں کسی سے ناراض ہو کر یہ بات نہیں کر رہا ہوں. میرے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ صحیح ہاتھوں میں پہنچے، صحیح جگہ پہنچے، جو مصارف ہیں وہاں پر پہنچے، اچھے ہاتھوں میں پہنچے، اچھی نیت کے ساتھ پہنچے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اجر کا وعدہ قرآن میں فرمایا ہے آپ اس کے مستحق بنیں، آپ اس کے حقدار بنیں. میسج آپ تک پہنچانا تھا. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.
اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔